یہ کہانی ہے ایک ایسے اسکول کی جہاں بچے صرف پڑھائی ہی نہیں کرتے بلکہ ہر دن ایک نئی مہم، نئی شرارت اور نئی ہنسی لے کر آتا ہے۔ نیا ہفتہ، نئی شرارت۔ 5ویں جماعت کا پہلا دن تھا اور فیضی ایک بار پھر دیر سے اسکول آیا۔ دروازے پر ماسٹر مشتاق ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ فیضی، یہ اسکول ہے تمہارا کھیل کا میدان؟ فیضی نے سر جھکایا۔ سر، ٹریفک بہت تھا۔ علی اور عمر پیچھے سے ہنس رہے تھے جبکہ زارا اور عائشہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ مس سارا کلاس میں آئیں تو سب نے سیٹیاں بجائیں، لیکن انہوں نے مسکرا کر کہا، آج سب کو موقع ملے گا بولنے کا۔ موضوع ہے میری سب سے دلچسپ چھٹی کلاس میں ایک نئی بچی آئی، نام تھا فاطمہ۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے۔ مجھے شرارتیں بہت پسند ہیں۔ یہ سنتے ہی فیضی نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرے جیسی؟ حمزہ بولا، لگتا ہے اب ہماری جماعت میں کچھ نیا ہونے والا ہے۔ فاطمہ نے فیضی کو چپکے سے کہا، چلو کچھ مزیدار کرتے ہیں۔ علی نے کانوں کان پوچھا، کیا پلان ہے؟ فاطمہ بولی، ایک خاص پلان، جلد ہی دیکھنا۔ فاطمہ نے فیضی کو ایک چھوٹا سا بیگ دیا، یہ پلاسٹک کی چھپکلیاں ہیں۔ فیضی نے چمک کر کہا، واہ، زبردست۔ عمر، حمزہ اور علی بھی پلان میں شامل ہو گئے۔ سب نے چھپکلیاں کلاس کی لڑکیوں کے بیگ میں رکھ دیں۔ عائشہ اور زارا جیسے ہی بیگ کھولی چیخ نکل گئی، وائنا چھپکلی! کلاس میں شور مچ گیا۔ مس سارا آئیں اور بولیں، کس نے کیا؟ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کوئی بولا نہیں۔ ماسٹر مشتاق کلاس میں آ گئے، ان کے چہرے پر سختی تھی۔ مجھے معلوم ہے یہ شرارت کس کی ہے۔ فیضی اور تم نئی بچی فاطمہ۔ فاطمہ نے انجان بننے کی کوشش کی، سر میں تو ابھی آئی ہوں۔ مگر ماسٹر مشتاق نے کرسی پر ہاتھ مار کر کہا، چپ، سب کو پتا ہے تم ہی ہو، اب تم دونوں الگ الگ بیٹھو گے۔ حمزہ، عمر اور علی خاموش ہو گئے جبکہ زارا اور عائشہ نے فاطمہ کو ناراض نظروں سے دیکھا۔ فیضی نے فاطمہ کو آنکھ ماری، یہ تو شروعات ہے۔ آج مس سارا نے کلاس میں کہا، بچوں، آج کا موضوع ہے ایک اچھا طالب علم کون ہوتا ہے؟ زارا نے کہا، جو وقت پر آئے، سبق یاد کرے اور استاد کا احترام کرے۔ فاطمہ نے آہستہ سے کہا، اور چھپکلیوں سے کھیلتا ہو۔ علی، حمزہ اور عمر کی ہنسی نکل گئی۔ مس سارا نے فوراً کہا، چپ، تم لوگ مذاق کرنے آئے ہو یا پڑھنے؟ فیضی بولا، مس، کبھی کبھی ہنسی بھی ضروری ہے نا۔ سب مسکرا دیے سوائے ماسٹر مشتاق کے جو باہر سے گھور رہے تھے۔ فاطمہ نے فیضی کو کاغذ میں لپٹا چیونگم دیا، یہ ماسٹر مشتاق کی کرسی پر چپکا دیں۔ فیضی ہنسا، اگر وہ بیٹھ گئے تو مزہ آ جائے گا۔ علی اور حمزہ بھی تیار تھے۔ جیسے ہی ماسٹر مشتاق کلاس میں آئے اور بیٹھے، چپ چپ چپ، کرسی سے آواز آئی۔ سب نے قہقہا لگا دیا۔ ماسٹر مشتاق فوراً کھڑے ہو گئے، کس نے کیا؟ سب خاموش، لیکن فاطمہ نے ہولے سے کہا، سر، شاید پہلے سے چپکی ہوئی تھی۔ اگلے دن اچانک پرنسپل صاحب کلاس میں آ گئے۔ ہمیں شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ کچھ بچے اسکول کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ عائشہ نے نظر بچا کر فاطمہ کو دیکھا، علی، عمر، حمزہ سب سنجیدہ ہو گئے۔ پرنسپل صاحب بولے، اگر شرارتیں بند نہ ہوئیں تو سالانہ ٹور منسوخ کر دیا جائے گا۔ فیضی اور فاطمہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ ٹور بھی گیا۔ فاطمہ نے سرگوشی کی مگر دل میں طے کیا، اب کچھ نیا کرنا پڑے گا۔ فاطمہ نے کہا، چلو سب بچوں کے بیگز میں چاکلیٹ رکھ دیتے ہیں۔ علی نے پوچھا، کیسے؟ حمزہ بولا، صبح جلدی آتے ہیں، سب کے بیگز میں رکھ دیں گے۔ اگلے دن ہر بچہ خوش تھا۔ واہ، چاکلیٹ کس نے دی؟ پرنسپل صاحب کو بھی خبر ملی، انہوں نے کہا، پہلی بار کوئی مثبت کام ہوا ہے۔ شاباش۔ مس سارا نے کہا، اگر ایسے کام کرو گے تو میں بھی تمہاری حمایت کروں گی۔ ماسٹر مشتاق نے بس اتنا کہا، ہم دیکھتا ہوں کب تک چل۔ پرنسپل صاحب نے آخرکار اعلان کر دیا، بچوں، اس ہفتے اسکول کا سالانہ ٹرپ ہوگا۔ سب بچے خوش ہو گئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زارا نے پوچھا۔ چڑھائی پر، پرنسپل صاحب نے کہا۔ سب بچے پریشان ہو گئے، چڑھائی؟ کچھ اور نہیں؟ عائشہ بولی، پھر ہم تو نہیں جائیں گے۔
फैजी ने फातिमा से कहा, हमें तो बस शरारत करनी है, कोई ट्रिप का मजा नहीं। फातिमा ने कहा, लेकिन अगर हम वहां कुछ मजेदार करें? फैजी हंसते हुए बोला, देखते हैं फातिमा। बाब 10। सफर की इब्तिदा आ गया वो दिन जब बच्चे स्कूल बसों में बैठकर ट्रिप पर रवाना हो गए। सब तैयार हो? मास्टर मुश्ताक ने सख्ती से कहा। हाँ सर, सब ने मिलकर कहा। बस में सब बच्चे खुश थे, लेकिन फैजी और फातिमा की नजरें एक दूसरे पर थीं। क्या मजा कर सकते हैं? फैजी ने फातिमा से कहा। फातिमा ने चुपके से कहा, तुम्हारी जेब में जो चॉकलेट है वो बाहर फेंक दो। क्या? फैजी ने चौंक कर कहा, हाँ, अगर हम ये करते हैं तो सबका ध्यान हम पर होगा। फैजी ने जेब से चॉकलेट निकाल कर बस की खिड़की से बाहर फेंक दें। सब बच्चे हंस पड़े। ये क्या किया? मास्टर मुश्ताक ने गुस्से में कहा। फैजी ने झूठ बोला, सर, वो चॉकलेट नहीं थी, कुछ और था। सब ने हंसते हुए कहा, फैजी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। बस चढ़ाई की तरफ जा रही थी। सब बच्चे सीधे चली और ध्यान रखें। मास्टर मुश्ताक ने कहा। कैसी चढ़ाई है? उमर ने कहा, क्या ये चढ़ाई किसी पहाड़ की तरह है? हाँ, थोड़ा सा, प्रिंसिपल साहिब ने जवाब दिया। फैजी, फातिमा और हमजा एक दूसरे को देखते हुए हंसते थे। हमने छिपकलियां छुपाईं, अब ये चढ़ाई हमें क्या कर लेगी? सब बच्चे एक दूसरे से मजाक करते हुए चढ़ाई को सर कर रहे थे। आयशा और ज़ारा ने कहा, पहुंचने के बाद क्या करेंगे? फातिमा ने कहा, आगे देखते हैं, कुछ मजा आना चाहिए। बाब 12। चढ़ाई के ऊपर पहुंचना। आखिरकार सब बच्चे चढ़ाई के ऊपर पहुंच गए। सब थक गए। प्रिंसिपल साहिब ने मुस्करा कर पूछा। सब ने कहा, नहीं सर, हम तो तैयार हैं। फैजी और फातिमा ने एक दूसरे को देखा और कहा, अब कुछ और करते हैं। अली, हमजा और उमर भी उनके साथ थे। क्या प्लान है? हमजा ने पूछा। फातिमा ने कहा, चली सब के बैग में एक और सरप्राइज रखते हैं। सब ने इस मंसूबे पर अमल किया और जैसे ही सब ने बैग खोले किया। ये क्या था? सब बच्चों ने खिलकर हंसी की और प्रिंसिपल साहिब ने कहा, अगर ये मजे तुम्हारे दरमियान रहें तो अच्छा है, लेकिन हद से आगे ना बढ़ना। सब ने खुश होकर कहा, अब मजा आए। चढ़ाई के ऊपर पहुंचकर सब बच्चे सुकून से बैठे थे। फैजी और फातिमा ने एक नजर एक दूसरे पर डाली। अब कुछ बड़ा करते हैं। फैजी ने कहा, कैसा? फातिमा ने कहा, हम सब बच्चों के बैग में झूठे छोटे बंदर रख दें। अली और हमजा भी उनके साथ थे। क्या मजा आएगा? सब ने बैग में बंदर रख दिए और जब बच्चों ने बैग खोले, ये क्या था? बच्चों ने डर के मारे चीखें मारी। मिस सारा और मास्टर मुश्ताक फौरन आ गए। ये तुम्हारी नई हरकत है फैजी? मास्टर मुश्ताक गुस्से में बोले। फैजी हंसते हुए बोला, सर, वो बंदर भी तो हमारी तरह मचल रहे थे। कुछ हद से ज्यादा फैजी और फातिमा की शरारतें अब हद से बढ़ने लगे। जब सब बच्चे वापस चढ़ाई से नीचे आतरने लगे, फातिमा ने कहा, चिल्लू, सब के जूते छुपा देते हैं। फैजी हंसते हुए बोला, अब मजा आएगा। सब ने सब के जूते छुपाए और जब बच्चे जूते तलाश करने लगे, कहाँ गए? उमर और ज़ारा ने कहा। ये क्या किया? आयशा ने नाराज होकर कहा। मास्टर मुश्ताक ने फौरन कहा, अगर ये शरारतें बंद नहीं हुई तो स्कूल वापस जाने के बजाय वापस नहीं आओगे। सब बच्चे हंस पड़े, लेकिन मिस सारा ने कहा, क्या तुम समझते हो कि यह हंसी हमेशा? टूर का इख्तिताम। आखिरकार ट्रिप का वक्त खत्म हुआ और बस स्कूल वापस जा रही थी। सब थके हुए थे, मगर एक सुकून था, ये सब कुछ हमने किया। फैजी और फातिमा खुश होकर बोले। क्या अब तक सब कुछ ठीक था? अली ने पूछा। नहीं, अब कुछ और कुछ करना चाहिए, फातिमा ने कहा। लेकिन जैसे ही स्कूल पहुंचे, प्रिंसिपल साहिब ने सब बच्चों को एक साथ बिलाकर कहा, तुम सबको इज्जत की नजर से देखता हूं, लेकिन आज के दिन की शरारतें मुझे खुश नहीं कर सके। सब बच्चे खामोश हो गए। आखिरी सबक स्कूल वापस पहुंचने के बाद प्रिंसिपल साहिब ने तमाम बच्चों को क्लास में बिठाया। आज तुम सब ने बहुत कुछ सीखा है। शरारत करना कुछ लम्हों का मजा होता है, मगर इससे नुकसान भी हो सकता है। याद रखो, जब तुम किसी की इज्जत करते हो तो खुद भी इज्जत पाते हो। मिस सारा ने कहा, फिर से ऐसी हरकत न करना, तुम सबका अगला टूर कामयाब होगा अगर तुमने ये सबक सीखा।
فیضی اور فاطمہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا اب ہمیں شرارتیں کم کرنی ہوں گی۔ حمزہ نے کہا لیکن ہم ابھی بھی مزیدار ہو سکتے ہیں۔ علی نے کہا ہم نے جو کچھ کیا وہ کچھ سیکھنے کا تھا۔ سب بچوں نے مسکراہٹ کے ساتھ اتفاق کیا۔ کلاس کے بعد فیضی اور فاطمہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم نے سچ کہا فاطمہ، شرارتیں کبھی کبھار مزیدار ہوتی ہیں لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہیں تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ فاطمہ نے سر ہلایا، ہاں اب ہمیں اپنی شرارتوں کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ علی، عمر، حمزہ اور زارا بھی ان کے ساتھ تھے اور سب نے سوچا کہ اب وہ بہتر بننے کی کوشش کریں گے۔ مس سارا نے کہا یہی وقت ہے کہ تم سب اپنی کوششوں کو مثبت کاموں میں لگاؤ تبھی تم کامیاب ہوگے۔ سب نے سر ہلا کر کہا ہم کوشش کریں گے۔ ایک دن پرنسپل صاحب نے سب بچوں کو بلایا۔ تم سب نے گزشتہ دنوں میں بہت کچھ سیکھا ہے اور میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم نے سب ایک اچھا سبق سیکھا کہ شرارتیں کبھی کبھار مزیدار ہوتی ہیں لیکن ہم سب کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب بچے خوش ہوئے اور آپس میں بات کرنے لگے۔ اب ہم نئے طریقوں سے خوش رہیں گے۔ فیضی نے کہا اب ہمیں وہی مزے کرنے ہیں جو کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ فاطمہ نے کہا بالکل، اب ہم اپنے پلانس بدلیں گے۔ ایک دن اسکول کا سالانہ ٹور دوبارہ آ گیا اور سب بچے اس بار واقعی خوش تھے۔ ہمیں بتاؤ اس بار کہاں جا رہے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ ہم پہاڑوں کے قریب ایک خوبصورت جھیل پر جا رہے ہیں۔ واہ، اس بار ہمیں سب کچھ اچھا کرنا ہے، زارا نے کہا۔ جب سب وہاں پہنچے تو فیضی اور فاطمہ نے سوچا ہم نے اب تک جو سیکھا ہے اس کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے بچوں کے ساتھ خوبصورتی سے وقت گزارا اور سب کو ساتھ لے کر کھیلنے لگے۔ سب کے بیگ میں چھپکلیاں نہیں بس ہنسی اور خوشی، فیضی نے کہا۔ فاطمہ نے کہا ہم سب نے مل کر اچھا وقت گزارا ہے۔ سالانہ ٹور کے بعد اسکول واپس آ گیا۔ تم سب کا رویہ بہتر ہوا ہے، پرنسپل صاحب نے کہا۔ تم سب نے ثابت کر دیا کہ سیکھنا اور بہتر بننا کبھی بھی دیر نہیں ہوتا۔ مس سارا نے کہا اب تم سب اچھے دوست بن چکے ہو۔ ہم سب نے مل کر دکھایا ہے کہ اگر ہم اپنی شرارتوں کو اچھے کاموں میں بدلیں تو زندگی میں کامیابی ملتی ہے، فیضی نے کہا۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا بہت مزے کا ہوتا ہے۔ سب بچے ہنس پڑے اور اسکول میں خوشی کا ماحول تھا۔ اس کے بعد فیضی اور فاطمہ نے اپنی شرارتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا اور باقی سب نے بھی ان کی مثال کو فالو کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور ایسی ہی مزیدار کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ گھنٹی بھی دبا دیجیے تاکہ کوئی شرارت آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ گھنٹی بھی دبا دیجیے تاکہ کوئی شرارت آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور ایسی ہی مزیدار کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ گھنٹی بھی دبا دیجیے تاکہ کوئی شرارت آپ سے چھوٹ نہ جائے۔